سیدہ سلام اللہ علیہا نے صرف مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جاگیر ہماری ہے، بلکہ اس پر دلائل بھی پیش کیے آپ نے، دلائل کے ساتھ ساتھ گواہ بھی پیش کیے، لیکن نہ گواہوں کو مانا گیا نہ دلیل کو قبول کیا گیا۔ سیدہ کو جاگیر نہ دینی تھی، انہوں نے نہ دی۔ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو 4 کتابیں اہل سنت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بارہا یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہے ہمارا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں، حقائق لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اب وہ قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے، اس سے مکر جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ 4 کتابوں کے حوالے کے اہل سنت کی 4 کتابیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے گواہ پیش کیے۔ پہلی کتاب ہے تفسیر فخر الدین رازی، سورہ حشر کی جو سورہ حشر ہے یہ 29ویں جلد ہے۔ سورہ حشر کی تفسیر میں انہوں نے تفسیر امام فخر الدین رازی نے جلد 29 صفحہ نمبر 285۔ دوسری کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159۔ تیسری کتاب ہے صواعق محرقہ، صفحہ نمبر 138۔ اور چوتھی کتاب ہے سیرت حلبیہ، تیسری جلد ہے اور جو ہے صفحہ نمبر 532۔ 4 ہے، چاروں میں سے میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے دیکھیں کیا لکھا، دیکھیں کوئی بھی مولوی امام فخر الدین رازی سے غافل نہیں۔ امام فخر الدین رازی کو ہر چھوٹا بڑا مولوی جانتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا ان کی۔ اگر پڑھ لیتا ایمانداری سے کچھ اس میں سے چھان بین کرتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ حشر کی 6ٹھی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کی وفات ہوئی تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دعویٰ کیا کہ فدق نبی نے ان کو دے دیا تھا، تو ابو بکر نے کہا کہ آپ کے قول کی میں صحت کو نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں میں آپ کی قول کی صحت کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا آپ کس حد تک سچ کہہ رہے ہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا سے۔ کون فاطمہ زہرا؟ جو مباہلے میں رسالت کی گواہ بن کر تشریف لے گئیں، جنہیں قرآن نے صدیق کہا، جن کے بارے میں قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، بلکہ یہ کہوں کہ قرآن میں جگہ جگہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قصیدے پڑھے گئے۔ اس طیب و طاہر پاک بی بی کو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ کا یہ حکم میں نہیں مانوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں آپ کا یہ حکم نہیں مانوں گا۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایمن کو ساتھ گواہ بنایا، گواہ بنا کر لائیں تو ابو بکر نے پھر بھی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو گواہ بنائیں جس کی گواہی قبول ہوتی ہو۔ یہ حضرت ابو بکر کے جملے کس سے کہا؟ صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ زہرا سے، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے میری اہل بیت کو جھٹلایا سمجھو اس نے مجھے جھٹلایا، جس نے میری اہل بیت کی بات کا انکار کیا، اس کی صداقت کا انکار کیا، سمجھو اس نے میری صداقت کا انکار کیا۔ اور حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں تو جانتا نہیں ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، چلیے لائیے سچ ہے تو گواہ لائیں۔ تو سیدہ نے ایمن کو پیش کیا، سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے ایمن سلام اللہ علیہا، آپ نے پیش کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا نہیں، کسی اس کو گواہ بنائے جس کی گواہی قبول ہوتی ہو۔ یہ تفسیر فخر الدین رازی کا حوالہ تھا۔ اب اگلا حوالہ جو ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے جب فدق کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس وقت کون تھا جب آپ کو رسول اللہ نے فدق دیا، تو کون تھا اس وقت؟ تو بی بی فاطمہ نے ایمن لکھا ہے کہ جو گھر کی نوکرانی تھی یعنی کنیز تھی آپ کی، ساتھ لیا
اور مولا علی کو بھی ساتھ لیا، لیکن ابو بکر نے ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مولا علی کی گواہی بھی جھٹلائی گئی اور کنیز زہرا ام ایمن سلام اللہ علیہا کی بھی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ مولا علی کی گواہی کا انکار یعنی مولا علی کا انکار۔ میں نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے کچھ بھی کہ حضرت ابو بکر مولا علی کی صداقت کا انکار کر کے کیا ہوئے، اور قرآن کی آیت مباہلے والی آیت گواہ ہے کہ جو ان کی صداقت کو، ان کی گواہی کو جھٹلائے گا وہ جھوٹا ہے۔ جو ان کی گواہی کو جھٹلائے گا اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ تو میں نہیں کہوں گا اپنی زبان سے کہ یہاں پہ جو ہے حضرت ابو بکر کیا ہوئے۔ تو الوفاء باخبار دار المصطفیٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے واضح طور پہ کہ حضرت ابو بکر نے مولا علی اور ام ایمن کی گواہی کو جھٹلا دیا۔ اب اتنا ہی نہیں، سوائق محرکہ کے اندر، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوائق محرکہ لکھی ہی شیعوں کے خلاف گئی یہ کتاب، جو شیعہ عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی سوائق محرکہ۔ اس کے اندر بھی قبول کیا گیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے جھٹلایا گیا۔ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا یہ دعویٰ کرنا، یہ جواب میں لکھ رہے ہیں کہ رافضی یہ کہتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رافضیوں کا یہ کہنا ہے، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدہ نے جو ہے گواہ پیش کیے اور اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ تو پھر آگے یہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اور حضرت فاطمہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ حضور نے باغ فدق مجھے دیا تھا، اس پر سوائے حضرت علی اور ام ایمن کے آپ کوئی گواہ پیش نہ کر سکی، اس کے علاوہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکی۔ آگے بتا رہے ہیں وجہ کہ اس لحاظ سے کہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا۔ مولا علی کی گواہی اور ام ایمن سلام اللہ علیہا کی گواہی دینے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا، گواہ دو ہونے چاہیے، ایک مرد اور اگر عورت ہو تو دو عورتیں، کیونکہ عورت کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا، جہاں رسالت کے گواہوں میں اللہ اپنے ساتھ علی کو شریک رکھے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، جب رسول اللہ نے رسالت کا اعلان فرمایا تو کافروں مشرکوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم گواہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے رسول سے ٹھنڈے لہجے میں فرمایا اور تسلی بخش اللہ نے جواب دیا، میرے رسول یہ نہیں مانتے آپ کو رسول، نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہہ دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیں کہ تم نہیں مانتے نہ مانو، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک علی کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے اور ایک علی کافی ہے، جس کی گواہی کو اللہ نے رسول اللہ کی رسالت میں شامل کیا اپنے ساتھ۔ اس علی کی گواہی کے بارے میں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ سوائق محرکہ کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ گواہی حضرت علی کی قبول نہیں ہوگی، اور یہاں پہ آگے یہ 1.5 شانے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نصاب پورا نہیں ہو رہا تھا اندر۔ اب آپ دیکھیں سیرت حلبیہ کے اندر تو حد کر دی، سیرت حلبیہ ہے، جلد اس کی جو ہے 3 جلد ہے، اور جو ہے صفحہ نمبر 532 لکھتے ہیں کہ باغ فدق کے مطالبے پر بھی انکار، اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ باغ فدق کے مطالبے پر بھی انکار۔ لکھتے ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ کا باغ فدق کو وراثت میں مانگنا ان کے اس دعوے کی، ان کا دعویٰ اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ نے باغ فدق ان کو عنایت فرما دیا تھا، اور اس دعوے پر حضرت ابو بکر نے ان سے گواہ طلب کیے، تو حضرت علی اور ام ایمن نے ان کی گواہی دی، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا، دیکھیں یہ انتہا، اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ انتہا، اب آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا پہ کیا گزری ہوگی اس وقت۔
یہ الفاظ جو ہیں آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ صرف ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے آپ اس کی حقدار بننا چاہتی ہیں؟ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی رسالت کے گواہوں سے۔ سیدہ بھی مباہلے میں رسالت کے گواہ، مولا علی بھی مباہلے میں رسالت کے گواہ، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے آپ جو ہیں اس کے حقدار بننا چاہتے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو گئی گواہوں کی، اب تحریر